دیکھیے شہزاد، اگر آپ نے وزیر اعظم صاحب کی تقریر سنی ہو جو کل انہوں نے کی ہے، نہایت ہی افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اگر کسی نائب قاصد کو بھی کھڑا کیا جائے تقریر کرنے کے لیے تو وہ زیادہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرے گا۔ جس درجے میں اور جس لہجے میں انہوں نے کل گفتگو کی ہے وہ کسی بھی وزیر اعظم کا شایانہ شان نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ جب وزیر اعظم یہ کھڑا ہو کر کہے گا کہ ہمارے ملک کا جو حساس ترین سیکیورٹی کا ادارہ ہے وہ میری بھی جاسوسی کرتا ہے، وہ پچھلے وزیر اعظم کی بھی جاسوسی کرتا تھا اور وہ ان کی دولت کی طاق میں رہتا تھا اور اس کے پاس ثبوت تھے کہ وہ کیا کرپشن کر رہے ہیں، تو کیا یہ اداروں کی عزت ہو رہی ہے کہ جن اداروں کا مینڈیٹ ہے کہ وہ سیکیورٹی کے اوپر کام کریں اور ان کے جو مخالفین ہیں جب یہ بات کرتے ہیں کہ یہ ادارے اپنے حدود سے تجاوز کر رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب تو خود اس بات کو متنازع بنا رہے ہیں۔ اور انہوں نے کل یہ دعویٰ کیا کہ جنرل ظہیر الاسلام صاحب کے پاس وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سارے ثبوت تھے۔ اگر وہ ثبوت تھے تو وہ ثبوت پیش کیوں نہیں کیے گئے؟ اگر وہ ثبوت ان کے پاس موجود تھے انہیں کسی عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا گیا؟ پھر 2-3 سال تک کیوں خاموشی رکھی گئی؟ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی ثبوت نہیں تھے اور یہ اپنی پسند کے ساتھ ان قومی اداروں کو اپنے سیاسی تنازع میں جھونکتے ہیں، جس سے یہ اپنے مخالفین کی پوزیشن کمپرومائز نہیں کرتے بلکہ نہایت ہی حساس ہمارے جو قومی ادارے ہیں ان کی پوزیشن کو کمپرومائز کرتے ہیں اور ان کو اپنے سیاسی تنازعات میں ایک فریق بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہی بات ہم کہہ رہے ہیں کہ اب جب کہ ان کے پاس اپنی سیاسی جنگ ہار چکے ہیں تو یہ قومی اداروں کو بیچ میں لا کر ان کی آڑ میں چھپ کر اپنا بچت تلاش کرتے ہیں، اور پھر جو یہ کہتے ہیں کہ میں فوج کو استعمال کروں گا۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ دنیا کا کون سا ملک ہے یا پاکستان میں ٹڈی دل پہلی دفعہ آئی ہے؟ یہ ہر سال پیدا ہوتی ہے، ہر سال ہر حکومت اس سے نپٹتی رہی ہے، اور اگر یہ تھوڑی بے قابو بھی ہو جائے تو اس کا آپریشن زیادہ سے زیادہ تحصیلدار کا نہیں تو اسسٹنٹ کمشنر لیول کا ہے جو اپنے علاقے میں اس کے اوپر مناسب بندوبست کر لیتا ہے۔ اب اگر ہم ان حالات میں جبکہ ہمارے خطے میں سیکیورٹی کے اتنے خدشات ہیں، آپ لائن آف کنٹرول کو دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو مغربی سرحد ہے ہر دوسرے تیسرے دن چاہے وزیرستان ہے چاہے بلوچستان ہے کوئی ہمارا آفیسر کوئی جوان شہید ہوتے ہیں۔ ایک طرف ہم نہایت حساس سیکیورٹی انوائرمنٹ میں ہیں، دوسری طرف حکومت کی نالائکی کی وجہ سے وہی فوج کے جس کو ان حالات میں 100% سیکیورٹی پہ نظر رکھنی چاہیے، ہم اس کو لا رہے ہیں نالے صاف کرو، گلیاں صاف کرو۔ اگر کسی بھی ادارے کو سول حکومت آئین کے تحت بلاتی ہے تو وہ اس ادارے کی ثوابدید نہیں ہے، اس کو آنا پڑتا ہے۔ تو اس میں جب وہ یہ کہتے ہیں کہ حکومت ہمیں بلائے گی تو وہ کہتے ہیں ہم آئیں گے، اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے۔ اصل بات تو ہے کہ ہمارے حکومت کے سوچنے کی ہے کہ اگر حکومت سے حکومت نہیں چل رہی تو یہ سارا انتظامی ملبہ اور بوجھ اگر ہمارے دفاعی اداروں پہ ڈالے گی تو کیا ہماری دفاعی صلاحیت کمپرومائز نہیں ہو رہی؟ حکومت تاجروں کے صنعت کاروں کے مسئلے حل نہیں کر سکتی، صنعت کار تاجر مجبور ہیں کہ وہ جا کر آرمی چیف کے ساتھ گھنٹوں ملاقات کریں۔ آپ مجھے بتائیے کیا آرمی چیف کا وقت تاجروں کے مسئلے سننے کے اوپر صرف ہونا چاہیے یا وہ ملک کی سیکیورٹی کے معاملات کو دیکھیں جو نہایت حساس ہیں؟ تو یہ ایک ایڈڈ برڈن ہے ان کے اوپر۔ اس پہ تو کوئی شبہ نہیں ہے کہ لڑائی نہیں ہونی چاہیے، تعاون ہونا چاہیے، اور حکومت کہتی ہے کہ جیسا مثالی تعاون آج ہے کبھی نہیں رہا۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اتنا پاکستان کی 72 سال کا مثالی تعاون ہو اور حالت یہ ہو کہ معیشت 5.8% سے نیگیٹو گروتھ میں چلی گئی ہو، اتنا مثالی تعاون ہو اور حالت یہ ہو کہ آپ کا معیشت کا ہر انڈیکیٹر نیچے چلا گیا ہو، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ 2 سال ہو گئے 9% پہ آ چکا ہو، آپ پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ قرضے لے چکے ہو 2 سالوں کے اندر، آپ کی غربت بے روزگاری کی یہ شرح ہو، آپ کا جو انتظامی ڈھانچہ ہے وہ مفلوج ہو گیا ہو، آپ کے صوبوں کے اندر 4-4 6-6 دفعہ چیف سیکرٹری آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں، آپ سے کسی جگہ انتظامیہ نہیں چل رہی، ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کی یہ صورتحال ہے، مہنگائی کی یہ صورتحال ہے، تو اس تعاون کا کہاں ڈیویڈنڈ ہے؟ اس سے تو وہ لڑائی کا دور ان کے بقول اچھا تھا کہ جب غریب آدمی کو روٹی ملتی تھی، جب روزگار پیدا ہو رہا تھا پاکستان کی معیشت۔ دیکھیے آپ 2013 میں ہماری حکومت کا ریکارڈ اور اس کے بینچ مارکس نکال لیں اور آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ہم نے ہر سال پچھلے سال سے بہتر پرفارم کیا ہے۔ پاکستان کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا پیمانہ ہر سال پچھلے سال سے اوپر گیا ہے۔
पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चर सेक्टर ने पिछले सालों से हर अगले साल में बेहतर परफॉर्म किया है। यहाँ तो हर आने वाला साल हमें नीचे की तरफ लेकर जा रहा है। देखिए, हमने तो इसीलिए इनको 2 साल इस ताने को बर्दाश्त करके भी मौका दिया कि ये ऑपोजिशन जो है दोस्ताना ऑपोजिशन कर रही है, ये ऑपोजिशन जो है सख्ती नहीं करती। इनको जितनी रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हमारी देखनी पड़ी है, शायद किसी हुकूमत के सामने इतनी और रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन नहीं थी जिसने किसी मौके पर अपनी सियासत नहीं चमकाई। हमने मजहबी कार्ड नहीं खेला, हमने हर वक्त जब चैलेंज आया पाकिस्तान के कौमी मफाद में खड़े होकर हुकूमत का साथ दिया। लेकिन अब सवाल ये है कि आपके सामने इंडिकेटर्स हैं, दिन ब दिन हम नीचे को जा रहे हैं। अगर तो इम्प्रूवमेंट हो रही हो तो आप सब्र करें, लेकिन अगर हर आने वाला दिन, हर आने वाला महीना, हर आने वाला साल पीछे से बदतर है, तो क्या आप इस तबाही के लिए तमाशाई बने रहेंगे? कल को आप लोग कहेंगे कि आपके सामने ये तबाही हो रही थी और आप लोग क्यों खामोश तमाशाई बने रहे? देखिए, 2 चीजें हैं जिनमें फर्क करना बहुत जरूरी है। पाकिस्तान की फौज एक प्रोफेशनल इदारा है। वो सिपाही, वो अफसर जो हमारी सरहदों पे खड़े हैं, जो शहादतें दे रहे हैं, वो हमारी कौम के माथे का झूमर हैं और किसी शख्स को उनसे इख्तलाफ नहीं। हमारी हुकूमत ने फौज के इदारे को मजबूत करने के लिए जितना बजट दिया, जितना साजो सामान के लिए बजट दिया, जितनी सपोर्ट की, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। लेकिन इसके साथ पाकिस्तान की एक तारीख है कि पाकिस्तान में एक बला है जिसका नाम इस्टेब्लिशमेंट है, जिसमें कभी जजेस भी शामिल होते रहे हैं, कभी कुछ जनरल्स भी शामिल होते रहे हैं, कभी कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल होते रहे हैं। और इस खेल ने पाकिस्तान में आज तक जमहूरियत को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करने दिया। आप मुझे बताइए कि कन्वेंशन लीग की जमात किसने बनाई थी? क्या वो मैं माजी में जाने की बजाय आपसे डायरेक्टली ये पूछ लेता हूँ, इस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट कौन है जो आपका हदफ है? क्योंकि आप कहते हैं इमरान खान तो हदफ नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट वही है कि जिसने काफ लीग बनाई थी। ये इस्टेब्लिशमेंट वही है कि जो इस मुल्क को एक बंदोबस्त के जरिए चलाना चाहती है। हम ये कहते हैं कि इस मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे। पाकिस्तान के अंदर गैर एलानिया बंदोबस्त मौजूद रहा है जिसने पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर्स को ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं करने दिया। ये एक हकीकत है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। हम तो ये कहते हैं कि इस मुल्क को किसी बंदोबस्त से नहीं चलना चाहिए, आइन के मुताबिक चलना चाहिए, जो हमारा ओनर मैनुअल है, जो इसका रियासत का मैनुअल है। जी शहजाद साहब, आपको मालूम है कि आज लियाकत बाग में पीटीआई ने अपना जलसा किया है। अब ये कैसा कोरोना है कि जो पीटीआई का जहाँ जलसा होता है वहां से गायब हो जाता है और जहाँ पीडीएम का जलसा होना होता है वहां पे ये कोरोना हमलावर हो जाता है। और आप देखेंगे कि कोरोना की एडवाइजरी का शेड्यूल भी पीडीएम के जलसों के मुताबिक जारी होता रहेगा। जहां जहां पीडीएम के जलसे होंगे वो कोरोना सेंसिटिव हो जाएंगे। हमें तो हुकूमत से लीड मिलती है ना। आज हुकूमत ने जलसा किया है तो इसका मतलब है कि ठीक है। जी देखिए, अगर कोई ऐसी हमें शवायद मिली तो यकीनन उस पर हम मुनासिब कार्रवाई करेंगे। और हमने अपने तमाम हमायतियों को ये कहा है कि वो जितने भी इज्तिमात में आए मुकम्मल तौर पे SOPs का एहतियात करें और मास्क पहन कर आएं। और उसके लिए अब हदायत जारी कि गुजरांवाला जलसे में मैं आपके इस प्रोग्राम के जरिए फिर सब लोगों को कहूंगा कि जो लोग आए वो मास्क जरूर लेकर आएं और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें।